علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین منسوخ ہو گیا تھا. وہ مانتے ہیں جی ہم سینکڑوں حدیث ہیں لیکن وہ پہلے کرتے سن بعد ہی ختم ہو گیا سی. پہلے کرتے تھے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. اس میں 3 دلائل یہ پیش کرتے ہیں اور وہ دلائل جو ہے مکڑی کے جالی کی طرح ہے, وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پہلی یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ ایک حدیث ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان, ایک حدیث ہے سن سنا کے سننی, ہم پڑھ پڑھا کے سننی, یہ سن سنا کے سننی. ایک حدیث ہے کہ وہ بعض منافقین جو ہیں وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز نیت کر لیتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے تاکہ وہ بت گر جائے. بھائیو وہ تو پہلے رفع الیدین میں بت گر جائے گا, اور اگر آپ اس طریقے سے رفع الیدین کر کے کریں تو آپ پوری نماز میں ہی کرتے رہیں گے, بت نہیں گرے گا. یہ حدیث دنیا کی کسی کتاب میں, حدیث کی کتاب میں بغیر سند کے بھی موجود ہو, ضعیف کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا, بغیر سند کے حدیث کی کتاب میں, ہم سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اتنا بڑا چیلنج ہے, ورنہ پھر توبہ کریں, اللہ سے ڈر جائیں. اتنے بڑا جملہ, اور اس میں وہی بات کروں گا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. توبہ کریں. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے, مقدمے میں امام مسلم لے کر آئے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا زمانہ بھی آئے گا, اور قرب قیامت کے لیے پرٹیکولر فرمایا کہ لوگ ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے بھی نہ سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے گمراہ نہ کر دیں. آباء و اجداد سے یہ نہیں مراد کہ ہمارے ماں باپ اگر ان پڑھ ہیں, انہوں نے تو قرآن بھی نہیں اگر پڑھا ہوا تو انہوں نے نہیں سنی ہوگی. مراد یہ ہے کہ جو اہل علم گزرے ہیں انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ہوگا. اگر وہ پڑھیں گے نہیں قرآن حدیث تو آباء و اجداد کو کہاں سے پتہ چلے گا. مراد یہ ایسی حدیثیں ہوں گی جو کہیں موجود ہی نہیں ہوں گی, اور انہی میں سے یہ ہے. اور الحمدللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری جو تھی, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک جو نشانی تھی وہ ہمیں اس حدیث کی شکل میں نظر آ رہی ہے جو بالکل منسوب کی جھوٹی, کہ مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا, مدینے میں نہیں ہوتا تھا, وہاں بت رکھ کے آتے تھے. اور حالانکہ بخاری اور مسلم میں ان راویوں نے ان احادیث کو بیان کیا جو فتح مکہ کے بھی بعد مسلمان ہوئے ہیں, جب پورے عرب میں ریولوشن آ چکی تھی, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہولڈ ہو چکا ہوا تھا. اس وقت کسی کی مجال تھی کہ بت رکھ کے آتا, لیکن جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. دیکھ لیں آپ سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمان ہوئے. بخاری اور مسلم میں وہ کانوں تک والی حدیث رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت بیان کرتے ہیں. وائل بن حجر کی صحیح مسلم میں حدیث ہے, وہ بھی رفع الیدین والی. یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے, اور پھر یہ اگلے سال دوبارہ آئے سردیوں کے موسم میں, اور چادروں میں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا. اور وہ کہتے ہیں میں پرٹیکولر آیا اس لیے تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھوں. سنن نبی داؤد اور سنن نسائی میں یہ ڈیٹیل موجود ہے, پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. اب دوسری قسم کی احادیث جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پیش کی ہیں منہاج السوی میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے, وہ بھی ذرا سن لیجئے. وہ عدم ذکر والی احادیث, ہیڈنگ باندھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کا بیان, اور نیچے حدیث کیا لے کر آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک صحابی نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, اور پھر کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ پڑھی ہوئی تھی لیکن بڑی تیزی سے پڑھی. دوسری دفعہ بھی ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا, پھر یہی فرمایا کہ دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری یا چوتھی دفعہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ سکھا دیجئے کہ میری غلطی کہاں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اچھے طریقے سے وضو کرو, پھر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو اور اللہ کی تکبیر کہہ کر نماز شروع کرو, اور آسانی سے جو قرآن میسر ہو وہ پڑھو, پھر سکون کے ساتھ رکوع میں جاؤ, پھر رکوع سے کھڑے ہو تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ سکون کے ساتھ, وہی ہاتھ چھوڑ کر ہی کھڑے ہونا ہے قومے میں, حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, جو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد سکون سے سجدہ کرو, پھر 2 سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھو. یعنی وہ تیزی تیزی سے نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایک رکن سکھایا جس میں وہ تیزی کر رہے تھے. پھر دوسرا سجدہ کرو, اس کے بعد بھی سکون سے بیٹھ جاؤ, اور پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی, اور میں نے بخاری کا جو ترک پڑھا
وہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6251 ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ڈاکٹر طارق قادری صاحب کہتے ہیں اس میں رفع الیدین کا ذکر ہی کوئی نہیں, لہٰذا طریقے میں ہے ہی کوئی نہیں. تو بھائیو اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر کوئی نہیں ہے, اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات کا بھی ذکر نہیں, اس میں پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر نہیں, وہ بھی منسوخ ہو گیا. جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے. یہ تو ان کی غلطی ان کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں پر غلطی کر رہے ہیں, وہی غلطی تو ایڈریس کرنی تھی. تو اس کو کہا جاتا ہے عدم ذکر, کہ یہاں پر جس چیز کا ذکر ضروری تھا وہی کیا, باقی کا ذکر عدم ہے, یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے, لیکن تمہاری یہ غلطی ہے, اس کو دور کرو. یہ روایتیں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں رفع الیدین کا ذکر نہیں, پہلے کا بھی نہیں ہے. اور حالانکہ خود اس حدیث پر عمل نہیں کرتے. اس میں ساتھ ہی موجود ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بھی بیٹھ جاؤ اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو. تو اس میں پنجابی میں اس کی ٹرانسلیشن صحیح ہو سکتی ہے, دل بے ایمان تے اجتا ٹیر. اگر دل میں بےایمانی آ جائے نا تو پھر دلائل بہت زیادہ ہے, بیان کرتے جائے. اگر اسی حدیث پر عمل کرنا تھا تو 6251 میں موجود ہے دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو, تو اس طرح کرے نا اس پہ عمل. لیکن وہ نہیں کریں گے, وہ اپنے فرقے کے خلاف بات ہو جائے گی, پھر تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو دل بے ایمان تے حجتا ٹیر, یعنی اگر دل میں بےایمانی ہو تو پھر دلائل بہت سے گھڑے جا سکتے ہیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم سے ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں, اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہوا ہے تکبیرات کا بیان, کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے, سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, سجدے سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے, دوسرے سجدے میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, کرتے کرتے 22 دفعہ اللہ اکبر کہتے. اینڈ پہ وہ کہتے کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے واقف ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے. وہ کہتے ہیں دیکھو جی وفات کا بھی ذکر آ گیا, رفع الیدین تھے کوئی نہیں ہے. وہ بتاتے نہیں کانٹیکسٹ کیا ہے. پورا چیپٹر ہے بخاری اور مسلم میں کہ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے تکبیرات کہنے کی سنت چھوڑ دی تھی, ان کو ایڈریس کیا تھا سیدنا ابو ہریرہ نے کہ تم تکبیرات نہیں کہتے کیوں, اس میں تو پہلے رفع الیدین کا بھی ذکر کوئی نہیں, تو وہ بھی ختم ہو گیا. پھر اس میں سورۃ الفاتحہ کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی العظیم کا ذکر کوئی نہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں. اور مارے بھی بولے بھائی اٹھا کے آ جاتے ہیں اور یہ حدیث نکال دیجیے انہوں نے بخاری مسلم سے. اور میں کہتا ہوں یہ نکالتے رہے تاکہ ہم ان کے اصلی چہرے لوگوں کو بتاتے رہیں کہ یہ آپ امت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تکبیرات کا چیپٹر ہے, اس کو سمجھیں. فزکس کی ایک کتاب ہے, اس میں ایک ریلیٹیوٹی کا چیپٹر ہوگا, ایک ہوگا گریوٹی کا. آپ کو کہ جی گریوٹی کا چیپٹر دیکھیں, اس میں ریلیٹیوٹی کہیں نہیں موجود, وہ چیپٹر ہی گریوٹی کا. ریلیٹیوٹی کے چیپٹر میں ریلیٹیوٹی کی باتیں ہوگی. اسی طریقے سے تکبیرات والا چیپٹر یہ ہے, اور نماز کا رفع الیدین پہ پورا چیپٹر الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں, اس میں رفع الیدین والی حدیثیں ملیں گی. اس کی طرف نہیں جاتے اور امت کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہی بات کروں گا, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو. اور تیسری اور آخری دلیل اس کانٹیکسٹ میں جو دیتے ہیں منسوخی پر, یہ بھی زبان زد عام انہوں نے کروا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ نہ اٹھایا کرو, نماز میں سکون کیا کرو. اور یہ حدیث بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے, سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے, سنن نسائی میں بھی موجود ہے. اور اس کے اوپر باب کا ذرا نام پڑھ لیا جائے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ادھر بھی مولوی گھس گیا. اماموں نے ان پر باب کیا باندھا ہے, سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت. رفع الیدین کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے کو. ہاتھ کسی طریقے سے بھی اٹھایا جائے گا, عربی میں اس کو رفع الیدین ہی کہا جائے گا. چاہے ایسے اٹھاتا ہے, کوئی ایسے اٹھاتا ہے مارنے کے لیے, رفع الیدین ہی ہوگا. سلام پھیرتے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت, یہ ہے چیپٹر کا نام. اور حدیث کے اندر 4 طرق امام مسلم لے کر آئے ہیں ایک ہی جگہ پر, کہ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھتے تھے تو جب نماز کا سلام پھیرنے لگتے تھے تو ہم اپنے دائیں اور بائیں سلام پھیرتے ہوئے اپنے بھائی کو ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ ہاتھ یوں ملاتے تھے یوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھا کرو, اللہ کی قسم تمہارا خشوع اور خضوع بھی مجھ پر پوشیدہ نہیں, میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کی یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی, لیکن آپ کو پیٹھ کے پیچھے بھی 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا.
تو آپ جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کرام کوئی اگر ایسے ایسے کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں خشوع خضوع بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوئی کتنی دلچسپی سے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے یہ کام شروع کیا، ابھی حضور نے تو تعلیم نہیں فرمایا تھا، خود انہوں نے شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، اتحیات والی پوزیشن میں ہی ہاتھ رہنے دو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دائیں اور بائیں توجہ کر لیا کرو، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو ہم کرنے کے قائل ہیں. اہل تشیع بھی ہے، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ ایسے کر لیتے ہیں اور بعد میں 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ ہمارے نزدیک بھی ثابت ہے بلند آواز سے اللہ اکبر، لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہوتا ان کا آخر میں 3 دفعہ ایسے کرنا. تو یہ صحابہ کرام کا اپنا اجتہاد تھا، تو جو اجتہاد ٹھیک ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انڈورس کر دیتے تھے، جو اجتہاد غلط ہوتا تھا اس کی ممانعت کر دیتے تھے. بخاری میں حدیث ہے، جب وہ ایک صحابی نے پڑھا حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، آپ نے مور لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ تمہارا ثواب لکھنے کے لیے آپس میں بالکل لڑ رہے ہیں، اور یہ صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے. لیکن بعض اوقات نہیں. سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، ایک صحابی نے سجدہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا یا رسول اللہ میں کوفیوں کے پاس گیا تھا، ہیرا نامی ایک جگہ ہے وہاں پر، یہ نجدیوں سے ہی ساری بدعتیں نکلتی ہیں، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو بھی سجدہ کروں. یہ قیاس کیا، اجتہاد کیا، اس اجتہاد کو آپ نے انڈورس نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنا سر اٹھاؤ. اگر میں جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مور کوئی نہیں لگائی، اور بالکل اس طریقے سے یہاں پر بھی مور نہیں لگائی کہ تم یہ جو ہاتھ ایسے اٹھاتے ہو یوں نہ اٹھاؤ، ہاتھ زانوں پر رہنے دو، صرف توجہ کر لیا کرو. اب آ رہی جناب کڑوی بات. میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام دنیا کے علماء کو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک سنت بتائیں جو آپ نے بعد میں چھوڑ دی ہو. کئی ایسی سنتیں ہیں جو آپ نے چھوڑ دی، میں مثالیں بھی 3 دیتا ہوں، اور لیکن آپ نے چھوڑنے کے بعد ان کے بارے میں سخت لفظ استعمال کیے ہو ہی نہیں سکتا، یا حضور خود نہیں وہ کرتے ہوں گے. مثلا جب شراب جائز تھی اس وقت صحابہ پیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے نہ بعد میں کبھی کوئی گناہ کبیرہ نہیں کیا، الحمدللہ معصوم ہے. شراب کبھی نہیں پی. قرآن پاک میں آیا یہ رجس من عمل الشیطان، یہ نجس ہے اور عمل شیاطین میں سے. صحابہ کرتے تھے، سخت الفاظ سے منع ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نجس کام اور معاذ اللہ استغفر اللہ شیطان والا کام نہیں کیا. تو بھائیو یہاں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں سرکش گھوڑوں کی دمیں، حضور اپنی سنت کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ والعیاذ باللہ. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں 3 دن تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت دی تھی، اور وہ اس لیے کہ اس وقت مسلمان غریب تھے. اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قربانی کا گوشت سٹور کر سکتے ہو. دیٹس آل. کچھ نہیں کہا کہ اس وقت میں نے تمہیں جو یہ کہا تھا تو اب یہ کہہ رہا ہوں، بس دیٹس آل. صحیح مسلم میں حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے روک دیا تھا، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم قبروں پر جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم حبشہ سے ہجرت کر کے واپس آئے تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتی ہوئی حالت میں پایا، تو آپ کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا، حالانکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی جواب دیتے تھے، اس وقت تک اجازت تھی. تو سلام پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مشغولیت والا کام ہے، اس لیے میں نے تمہیں بعد میں دیا. تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ بھی منسوخ ہو گیا. کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کیے کہ یہ کوئی نماز ہوتی تھی پہلے، یہ کوئی باتیں ہوتی تھیں، یہ کیا فضول طریقہ ہوا کہ نماز کے درمیان بھی گفتگو کی جائے، سلام کا جواب دی. کوئی بات نہیں کی، کیونکہ آپ خود کرتے رہے ایسے. اب یہاں اگر حضور یہ خود کرتے ہوتے ہیں رفع الیدین والی، اگر یہ رفع الیدین کے اوپر لگاتے ہیں تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں جی حجۃ الوداع تک بھی کرتے رہے ہیں. وہ ماننا پڑتا ہے. 9-10 ہجری کے صحابہ مسلمان ہو رہے ہیں جو رفع الیدین کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں بیان کر رہے ہیں، اس سے تو چھٹکارا ہی کوئی نہیں ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ مبارک زندگی میں سے 62.5 یا 63 سال تک معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کام کرتے رہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کے بعد بندے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے. توبہ کریں گے سارے بریلوی اور دیوبندی اور احناف کے علماء جو اس سنت کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس پاس کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملوں کو اور اپنے مسلک کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان ہی برباد کر بیٹھے. ان کو تو اللہ تعالیٰ خود ان کا حساب لینے والا ہے جن کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا معاملہ سیدھا کرو.
वलियाउज़ बिल्लाहि ताला। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पे कमेंट्स किए हैं, वो मैं बाद में बताता हूं। लिहाजा ये कहना घोड़ों की दुमें, सरकश घोड़ों की दुमें, इसके बारे में या कहना ये मक्खियां उड़ाना है, इस पे जिसने आज तक कभी बात की ज़माने जहलियत में, मैं खुद भी करता रहा, मैं खुद भी हनफी रहा, बरेलवी देवबंदी रहा 31 साल तक बरेलवी, उसके बाद देवबंदी हो, तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में तौबा की है। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जुज़ रफ़ुल यदैन में ये रवायत नकल की है और क्या जवाब दिया है। वही बात है कि वो सख्त बात अगर मैं करूंगा तो हजम नहीं होती, मैं फिर इमाम बुखारी के रेफरेंस से ये बात करता हूं। जुज़ रफ़ुल यदैन में 37 नंबर हदीस ले आए हैं, यही घोड़ों की दुमों वाली, जाबिर बिन समरा से। उसके बाद इमाम बुखारी कहते हैं कि ये हदीस तशहुद के बारे में है। अच्छा, इसमें ये कहते हैं जी वो एक तुर्क में तो तशहुद का जिक्र ही कोई नहीं मौजूद है, तो बैद में जिक्र है उसमें, और जिसमें नहीं ना उसको फिस्सलाह के अल्फाज है ना, उसका जो तुर्क मुस्नद इमाम अहमद में है उसमें अल्फाज है वहुम फी ऊद, हम उस वक्त बैठी हुई हालत में थे, उसकुनु फिस्सलाह। वो कहते नहीं सलाम के वक्त तो नमाज ही खत्म हो जाती है, तो ये कहते हैं उसकुनु फिस्सलाह नमाज में, तो वो रफ़ुल यदैन का जिक्र था। तो हालांकि सलाम भी नमाज का हिस्सा है, खुद ये नमाज के जो 7 फर्ज बताते हैं उनमें 7वां खुरूज बिस्मी ही बताते हैं। तो मुस्नद इमाम अहमद का तुर्क, तो ये अदम जिक्र समझे। मिसाल के तौर पर आप मेरे घर आए, मैंने आपको पकोड़े भी खिलाए, समोसे भी खिलाए, चाय भी पिलाई, केक भी खिलाया, फ्रूट भी खिलाया, आप बाहर जाके कहते हैं जनाब क्या जबरदस्त दावत की, पकोड़े और समोसे जबरदस्त थे, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने केक और चाय और फ्रूट नहीं खिलाया आपको? अदम जिक्र। तो ये रवायत जो मुख्तलिफ सहाबा बयान करते हैं। अब आप इतने लोग 100 के करीब यहां पर सुन रहे हैं, बाहर जाकर कोई बंदा मेरी बताई हुई बातों को 80% कॉपी कर लेगा, कोई 40%, कोई 30%, तो इसका क्या मतलब मैंने बाकी बातें नहीं की हैं? तो जो सहाबा ने जो चीज याद रखी वो बयान की, तो बाकियों का अदम जिक्र होता है। तमाम अहदीस को जमा करके, जिसने कुरान पाक की भी सारी आयात सामने रखकर रिजल्ट निकाला जाता है, अहदीस भी सारी सामने रखकर रिजल्ट निकाला जाता है। तो इमाम बुखारी ने 37 नंबर हदीस जुज़ रफ़ुल यदैन में कमेंट्स किए, ये तशहुद के मुताल्लिक है। पहला जवाब उन्होंने क्या दिया, वो कहते हैं जिसके पास इल्म का थोड़ा सा भी हिस्सा मौजूद है, रत्ती बराबर भी इल्म है, वो कभी भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि इस हदीस को रफ़ुल यदैन के खिलाफ लेकर आए। ये तो जवाब था उनका जरा नरम। दूसरा जवाब है फकी वाला, लॉजिकली। वो कहते हैं कि अगर ये नमाज का सुकून बर्बाद करता है तो तुम पहला रफ़ुल यदैन और ईद में भी रफ़ुल यदैन करना छोड़ दो। देखो, इमाम बुखारी भी फकियां दिया करते थे। वो कहते हैं ईद में जो तुम 6 तकबीरात कह रहे होते हो और तुम कहते हो ये सरकश घोड़े, तुम साल के बाद एक नमाज पढ़नी होती है उसमें तुम भी घोड़े बने हुए होते हो, तो छोड़ो। और आगे चल के उन्होंने जिक्र किया वितर वाला जो कुनूत से पहले रफ़ुल यदैन, वो हमारे नजदीक भी साबित है 3 ताबईन से। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अफजल समझते हैं इस एतबार से कि रफ़ुल यदैन का सवाब तो मिलेगा। यानी दुआए कुनूत से पहले, रुकू से पहले, दुआए कुनूत से पहले अल्लाह अकबर कह के रफ़ुल यदैन करें और दोबारा हाथ बांध लें। हम तो इसके भी कायल हैं कि चूंकि क़याम में अल्लाह अकबर होता है सजदा किरात के लिए रमजान शरीफ में, तो अल्लाह अकबर कह के रफ़ुल यदैन करके सजदे में जाना चाहिए। तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मजा आता है। फिर जुज़ रफ़ुल यदैन की 38 नंबर हदीस में एक और तुर्क लेकर आए, जाबिर इब्न समरा वाला, यही घोड़ों की दुमों वाला। फिर उन्होंने अपने ईमान का भी इजहार किया जिस तरह मैंने किया है, इससे भी बड़े अंदाज से। उन्होंने कहा कि जो बंदा ये घोड़ों की दुमों वाली हदीस रफ़ुल यदैन पर लगाता है उसको डर जाना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की गलत तावील कर रहा है। और याद रख कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, सूरह नूर आयत नंबर 63, तौबा तौबा तौबा, ये आयत इमाम बुखारी ने बयान करके डराया, फलयहज़रल्लज़ीना युखालिफून अन अम्री, उन लोगों को डर जाना चाहिए जो रसूलुल्लाह की बात की मुखालफत करते हैं। हुजूर ने रफ़ुल यदैन तालीम फरमाया और वो अड़े हुए हैं कि हमने अपने मुल्लों को बचाना है, अपने बुजुर्गों को बचाना है। अन तुसीबहुम फितना, कि उन पर कहीं फितना ना आ पड़े, अल्लाह आजमाइश में ना ऐसी डाल दे, ईमान या बर्बाद कर दे। औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या अल्लाह ताला की तरफ से दर्दनाक अजाब उन पर आ जाए जो रसूलुल्लाह की हदीस की गलत तावील बयान करते हैं। सही लगाया ना फतवा, यह है कुरान और हदीस से फतवा। तो भाइयों, आज तक जिसने भी बुतों वाली हदीस बयान की या सरकश घोड़ों के दुमों वाली रवायत को गलत तरीके से बयान किया या रफ़ुल यदैन को मक्खियां उड़ाने से तशबीह दी, तो अल्लाह के हुजूर सच्चे दिल से तौबा करे। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह।